بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے جو آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص داڑھی منڈاتا ہو یا داڑھی کو کم کرواتا ہو، یا پھر وہ بے نمازی ہو، یا پھر وہ شراب پیتا ہو، یا پھر وہ علل اعلان گناہ کرنے والا ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو محفلوں کے اندر مجلسوں کے اندر من گھڑت روایات کو پڑھتا ہو، عوام کو سناتا ہو، تو اس سے محفل میلاد پڑھوانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو اسٹیج پر بٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی تعظیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کیا اس کو مسند پر بٹھایا جائے گا نہیں بٹھایا جائے گا؟ آپ سے یہ سوال ہوتا ہے، تو آپ سنیں پھر وقت کے مجدد نے، وقت کے امام نے، امام اہل سنت نے فتویٰ جاری کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ افعال مذکورہ یعنی نماز کو چھوڑنا، داڑھی کو منڈانا یا داڑھی کو کم کروانا، یا شراب پینا، یا من گھڑت روایات کو محفلوں کے اندر پڑھنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کرنے والا ہے نا، وہ شخص فاسق و فاجر ہے، اور فاسق کی تعظیم کرنا، اس کو اسٹیج پر بٹھانا، اس سے محفل میلاد پڑھوانا، اس کو مسند رسول پر بٹھانا، یہ جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی توہین کرنا، اس کی اہانت کرنا واجب ہے۔ آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، مگر آج کے دور میں دیکھ لیا جائے کہ ہمارے اسٹیجوں کی زینت کون ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیجوں پر بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں، محفل میلاد پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھا کرتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو داڑھی منڈانے والے ہوتے ہیں۔ ہماری محفلوں کی زینت، ہماری نعت خوانی کی زینت وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ نمازیں پڑھنے والا ہے، نہ داڑھی رکھنے والا ہے، داڑھی منڈوں سے ہم نعت پڑھوا رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے، عمل تک نہیں کرتے ہم لوگ۔ امام کا فتویٰ دیکھیں، امام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کو اسٹیج پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ ہم تو الٹا کرتے ہیں، اہل سنت کو 2 نمبر پیروں سے زیادہ جنہوں نے برباد کرا ہے نا، جنہوں نے اہل سنت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، وہ 2 نمبر نعت خواہ اور کوئی نہیں۔ نعت خوانوں کی آپ نعت خوانی تو دیکھیں، کس طرح کے سر لگا رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ گانے گا رہے ہیں۔ کہیں تو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نعت خوانی کے پیسے نہیں لیتے، بس 2 سے 3 لاکھ 4 لاکھ تو ہی لے لیتے ہیں۔ ہر کوئی محفل کروانے کا سوچتا ہے، مگر خالی یہ سوچ کر رہ جاتا ہے کہ پیسے کہاں سے لاؤں گا، میں پیسے کہاں سے دوں گا۔ 20 ہزار کے لفافہ تو ان کا ہوتا ہے نعت خوانوں کا، 5 ہزار کے لفافے نعت خوانوں کا ہوتا ہے۔ جب علامہ صاحب کی باری آتی بلانے کی، دینے کی، تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں جانتا ہوں اس نعت خوانوں کو جن کے 10 ہزار کے لفافے ہیں، جو اس کے علاوہ آتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے لفافہ زیادہ ملا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج نعت خوانوں کی وجہ سے ہم نے علماء کو ترجیح دینا، علماء کا ادب کرنا چھوڑ دیا، ان کو فوقیت دینا، ان کا آگے کرنا چھوڑ دیا، خالی نعت خوانوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی عالم ربانی نعت خواہ کے خلاف بات کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ نعت خواہ کو کچھ کہنے کے بجائے اس عالم کے ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ اس عالم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں اس نعت خواہ کی برائیاں نظر نہیں آتی، بلکہ جو اس نعت خواہ کی برائی بتا رہا ہے، ہمیں نعت خواہ کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی ہمیں حرکتیں بتا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خالی اہل سنت محفلوں کے اندر رہ گئی۔ خدا را آپ خود تو دیکھیں، ایک نعت خواہ کو باہر سے بلا کے لے کر آتے ہیں،
10-20 ہزار تو ہم اس کے لفافہ دے دیتے ہیں. ایک مسجد کا امام ہے, اس کا حال دیکھیں کیا ہے, اس کی تنخواہ تو پوچھیں آپ کتنی ہے. ایک نعت خواں 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر 40-50 ہزار یوں کما لیتا ہے. ایک مسجد کا امام جو ہے خالی 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور 1 وقت مدرسہ پڑھاتا ہے, تو اس کے پھر جا کے ایک مہینے کے 20,000-25,000 روپے بنتا ہے. میں ایک نعت خواں کے ایک دن کے پیسے کتنے بن جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک دن کے اس کے 5-10 1 لاکھ تک بن جاتے ہیں, اور 1 لاکھ کو ایک مہینے پر ڈیوائڈ کریں تو 30 لاکھ تو یوں کما لیتا ہے. کئی علماء کو میں جانتا ہوں, ایسے علماء ہیں جن کی تنخواہ اتنی کم ہے, جن کو کہیں پوچھتا تک نہیں ہے. اگر کہیں محفل ہوتی ہے تو اس میں نعت خواہوں کی اتنی تصویر لگائی جاتی ہیں, اتنے سارے نعت خواہوں بلایا جاتا ہے, عالم ایک بھی نہیں ہوتا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں بڑا عرس ہوتا ہے یا بڑا کوئی تقریبات ہوتی ہے, اس میں نعت خواہوں کے پاس پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب عالم بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ عالم کے سامنے آپ کیا رکھتے ہیں؟ جب کوئی عالم نکاح پڑھائے, کوئی قاضی نکاح سے نکاح کے پیسے کم کروا دیں, کیا نعت خواہ سے پیسے کم کروائے آپ نے؟ نعت خوانوں کو ہم نے سر پہ چڑھایا ہے. اگر نعت خواہ کے خلاف بات کریں تو نعت خواہ بھی اس عالم کے خلاف بھوکنے لگ جاتے ہیں. علماء کے وارث جو ہے نا وہ عالم ہے نہ کہ نعت خواہ ہیں. پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تو ممبر بچھایا تھا, انہیں بھی تو اپنی مسند پہ بٹھایا تھا, وہ بھی تو حضور کے ثنا خواہ تھے. مگر آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے, نماز کے پابند تھے, روزے کے پابند تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. آج کے دور پر نعت خواہوں کو دیکھ لا کیا حال ہے ان کا, ان کے سر گانوں والے, ان کی طرز گانوں والی, نمازوں کا حال نہ روزوں کا حال. یوٹیوب پر ان کی ویڈیو آپ دیکھیں کیا حال ہے ان کا. ہم نے علماء کا ادب کرنا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے اہل سنت تباہ برباد ہو رہی ہے. جب علماء کا ادب کرنا چھوڑ دیں تو یہ حال تو ہونا ہی نا ہمارا. وہ ہوئی رہا, آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہمارا. خدا را نعت خواہ کو ترجیح دینا چھوڑ دیں آپ لوگ. ایک نعت خواہ کو 1-2 لاکھ کے لیے فائدہ پکڑوا دیتے ہیں. ایک مدرسے میں جا کے حال تو دیکھیں, ایک جامعہ میں جا کے حال تو دیکھیں آپ, وہاں کا کیا حال ہے. بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے جامعات کے اندر, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پیسہ محفل میں لگ رہا ہے, ہمارا پیسہ نعت خوانوں میں جا رہا ہے. اگر یہ پیسہ مدارس میں دینا تو علماء بنیں گے, جب علماء بنیں گے تو دین کا کام ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو نعت خواہ بنا رہے ہیں. نعت خواہ کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں. امامہ ایسا ہوتا ہے جیسے دوپٹہ باندھ کے آ رہے ہیں وہ لوگ. کیا حال کر دیا ہم نے اہل سنت کا. نعت خواہ کے خلاف کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جو نعت خواہ کے خلاف بات کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی, اس کے خلاف باتیں کی جائیں گی. ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے نعت خواہ کے خلاف, مجھے بتائیں میرے خلاف کون کون باتیں کرنے لگے گا, مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دیں گے, چاہے سر کٹ جائے چاہے جان تک چلی جائے. خدارا علماء کا ادب کریں. آپ کی نسلوں کی بھلائی علماء کے ادب میں ہے. اگر علماء کا ادب نہیں کریں گے آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے توہین کرے, بے ادبی کرے, گستاخی کرے کہ اس کے پاس دین کا علم ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا. اور کسی عالم کی گستاخی, کسی عالم کی توہین, اس کی تحقیر اس نیت سے کی جائے نا, اس نیت سے کی جائے کہ اس کے پاس دین کا علم ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. امام اہل سنت کا فتویٰ تو یہ ہے. کسی نعت خواہ کے بارے میں یہ فتویٰ آیا کیا؟ آپ بتائیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں. خدا نعت خواہ کو آپ چھوڑیں, علماء کو فوقیت دیں. ایک محفلوں میں 10 نعت خواہ, 20 نعت خواہ ہوتے ہیں, عالم ایک بھی نہیں ہوتا. اگر ایک عالم آتا ہے تو اس کا بیان کتنے منٹ کا کروایا جاتا ہے؟ 5-10 منٹ کا. اگر کوئی عالم کو بلا بھی لیا تو آپ بیان کروا رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت بیان مختصر کریں, کہ حضرت آپ 5-10 منٹ بیان کریں, پیچھے اور نعت خواہ پڑھیں, ان سے بھی ہم نے نعت خواہ نہیں کروانی ہے.
حال تو یہ ہے ہمارا